کسی نے سوال پوچھا کہ ایک ہی دعا کا بار بار لب پر آ جانا، دعا نہیں بھی مانگنا چاہیں تو بھی خود سے دل میں آ جانا، ایسا کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے تو اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن پتہ ہے کہ کچھ خیال ہمارے دل میں شیطانی خیال بھی ہوتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ آپ دعا بھی وہی مانگتے ہو جس کی آپ کو خواہش ہوتی ہے، لیکن جب آپ کوشش کرتے ہو کہ اب ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اب ہمارے لیے اپنی خواہشات سے زیادہ اس کی رضا اہم ہونی چاہیے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینے چاہیے، بس جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہو اس کی جانب کہ اب ہمیں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، مایوس نہیں ہونا، تو ایسے میں شیطان اپنا کام دکھاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اللہ پر اتنا پختہ یقین کر لیں کہ ایسا کوئی بھی خیال دل و دماغ میں نہ آئے جو اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کا وار ہو۔ اور دوسری بات، جو خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو برائیوں سے دور رکھتا ہے اور آپ کو صحیح غلط کا فرق صاف واضح ہوتا ہے۔ تو دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ وہی تو ذات ہے جو سنتی بھی ہے، لیکن ساتھ اللہ پر یقین بھی لازمی ہونا چاہیے۔ اللہ پر یقین ہونے کا مطلب ہر طرح کے حالات میں صبر کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا اور شکوے شکایت سے باز رہنا۔ یقین کامل اور صبر ایسے خاموش ہتھیار ہیں جو بظاہر تو نظر نہیں آتے، مگر ان کا شور عرش پر اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ ہر در بند نظر آنے کے باوجود بھی تم بہت مان اور یقین سے دل میں دہراتے ہو یا زبان سے اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہے نا، وہ کافی ہے اور وہ میری ہر حال میں سنے گا، کیونکہ وہی سنتا ہے اور وہی سننے والا ہے۔ تو یہ یقین اور صبر اللہ کے روبرو تمہاری فریاد کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں کہ تیرے بندے تو تجھ پر انتہا کا یقین ہے، اللہ اب اسے نواز دے۔ اور تب اللہ تمہیں اس طرح نوازتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان حیران رہ جاتے ہیں، اور جو کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے وہی سب ممکن کے روپ میں تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اور یہی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے اور اب وہ تمہاری رضا میں خوش ہو کر تمہیں خوش کرنا چاہتا ہے۔ صبر اور یقین کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ ہمیشہ بھرے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر وہ نوازتا ضرور ہے، یہی اس کی محبت کی ادا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں دل کا یقین اور صبر ہی اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ عطا ہونے کا وقت قریب ہے۔ جب دل سب کچھ ناممکن نظر آنے کے بعد بھی اللہ کو منانے کی ضد کرے اور یہی امید دلائے کہ سب ممکن ہے تو بس اسے راضی کر لو، تو سمجھ جاؤ اسے منانے کا وقت ہے، کیونکہ دل اور دماغ کے کہے کے بارے میں بڑا فرق ہے۔ دماغ عقل سے سوچتا ہے اور دل محبت سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا جب اللہ کی محبت عقل پر حاوی ہو جائے تو محبت جیت جایا کرتی ہے، اور جب محبت سے اسے منایا جائے تو اللہ مان جایا کرتا ہے۔ پھر تو بس وہی ہوتا ہے اور تم ہوتے ہو اور تمہارے دل کی داستانیں ہوتی ہیں۔ تنہائی میں اللہ کے روبرو جھکنے والے اور اسے منانے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے، کیونکہ انہیں اپنی دعاؤں پر یقین ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے المجیب ہونے پر، الودود ہونے پر بہت یقین ہوتا ہے اور بہت مان بھی ہوتا ہے، اور یقین والے ہمیشہ پار ہی لگاتے ہیں۔ جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں
تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ فکر نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبتوں کو پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقی محبت کے کتنے قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچانا ہے۔ وہ الوکیل ہے جو کاموں کو سنوارنے والا ہے، تو اس پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری دعاؤں کو اس نے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے اور ان کے اجر میں وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جب وہ خود تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے دعا مانگنے کی اور رو رو کر خود کو منانے کی توفیق دیتا ہے، تو پھر کیوں تم قبولیت کا یقین ہی نہیں رکھتے؟ یہ یقین ہی تو ہے جو دعاؤں کو ان کا مقام دلواتا ہے، جو اللہ کے در پر بار بار دستک دیتی ہیں، دعاؤں کو کن فیکن کے معجزوں تک لے جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کو اپنے بندے کی پکار بہت پسند ہے، وہ تو بہت ناز کرتا ہے جب تم اس کے حضور روتے ہو کہ یا اللہ میں بہت بے بس ہوں، مگر آپ کے بس میں تو سب کچھ ہے۔ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ میرے اللہ آپ کو آپ کی برتری اور عزت کا واسطہ ہے کہ مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ بہت مان سے آیا ہوں، اللہ میرے دامن خالی نہیں چھوڑنا۔ میرا اللہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور یہی مانگنا جب اللہ کو پسند آتا ہے تو تمہیں دیر سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا رہے۔ ہر روز اسی طرح خود کو پکارتا ہے۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ دعاؤں کو مانگنا کیوں چھوڑ بیٹھتے ہو؟ صرف دیری کی وجہ سے؟ کیا پتہ یہی دیری اللہ کی تمہارے لیے پسندیدگی کی دلیل ہو اور اختتام میں تمہیں اس سے بھی نوازا جانے کا فیصلہ ہو جو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ تو یقین کر کے تو دیکھو اپنی دعاؤں پر، اور اللہ کو اس ناز سے مناؤ کہ وہ خود تمہاری دعاؤں کو محبوب کر لے اور انہیں کن فیکن کے کرشمے سے سجا دے۔ کیا اللہ نے دینے سے انکار کیا ہے کبھی؟ کیا اس نے کہا ہے کہ میں نہیں سنوں گا؟ اس نے یہ کہا ہے کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے یہ بھی کبھی کہا کہ میں تم سے ناراض ہوں یا تمہارے صبر کا صلہ نہیں دوں گا یا برا وقت کبھی بدلوں گا نہیں؟ مطلب اس نے کبھی کہا کہ دیری کا مطلب انکار ہے؟ نہیں نا۔ تو یقین رکھو اس پر، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یقین رکھو وہ ضرور دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو تمہارا بگڑا وقت بھی سنور جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو یقین رکھیے کہ آپ کا صبر کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ کچھ تو ایسا ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے، کوئی اجر تو اس نے مقرر کر رکھا ہے جو تمہیں اتنے درد سے گزار رہا ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، پھر بھی تمہیں یقین کی پہیلی میں الجھا رکھا ہے۔ ہر کسی کو جائے نماز تک آنے کا موقع نہیں ملتا، کوئی بھی بے وجہ سجدوں کے لیے نہیں چنا جاتا۔ وہ دیری اس لیے کرتا ہے جب کسی کا اس کو مانگنا اور اس کی آواز بے حد پسند آ جائے۔ وہ توفیق اس لیے بار بار دے رہا ہے تاکہ تم اسے مناتے رہو۔ وہ توفیق دے رہا ہے کیونکہ تمہیں منانا بھی تو آ گیا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعا کرنا مت چھوڑیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے مت بیٹھیں۔ جس چیز کے لیے سچی نیت کی ہے اس کے لیے کوشش بھی کریں
اور دعا بھی مانگیں۔ تہجد میں اس چیز سے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگیں۔ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو منانے کی کوشش کریں اور اس چیز کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اس پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اب اللہ میری محنت کے بعد جو بھی فیصلہ دے گا وہی بہترین ہوگا، اسی کو یقین کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک ہی اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ تو جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ بہترین اجر رکھتی ہیں۔ دعائیں زندگی میں آسانیاں لاتی ہیں، جو قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے، وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب کو ٹال رہی ہیں، بہت سی مشکلوں کو کم کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے، تو اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔